آپ جانتے ہیں مغربی دنیا میں سب کچھ ہے، رشتہ نبھانا نہیں، اور سب سے زیادہ دکھی، سب سے زیادہ ڈپریشن کے شکار، سب سے زیادہ اسٹریس میں اگر آپ کو دنیا میں کسی علاقے کے لوگ نظر آئیں گے تو وہ مغربی دنیا کے لوگ نظر آئیں گے، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتے کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، مادر پدر آزاد، اپنی زندگی اپنے حساب سے جیو۔ باپ کو بھی اگر اپنے بیٹے کے گھر جانا ہے تو اسے فون کر کے 1 ہفتے پہلے کہنا پڑے گا کہ بیٹا میں آئندہ ہفتے تمہارے یہاں آ سکتا ہوں، تم ہو نا۔ یہ پوزیشن ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، حدیث کی طرف آ رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ ایک انسان کیا چاہتا ہے؟ مال میں برکت ہو اور عمر میں برکت ہو، یہی تو چاہتا ہے نا؟ بتائیے، کوئی غریب رہنا چاہتا ہے؟ ارے کوئی جلدی مرنا چاہتا ہے؟ یہ دونوں کام تو کوئی نہیں چاہتا، نہ غریب ہونا چاہتا ہے نہ مرنا چاہتا ہے۔ قربان میرے آقا کی عظمت پر، قربان میرے آقا کی عظمت پر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت دے گا اور عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یہ رشتہ، رشتے کو نبھاؤ، رشتے کو توڑو نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتے توڑنے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ رشتے کو نبھاؤ۔ آپ دیکھتے ہوں گے، ایک یہاں بڑی چبھتی ہوئی بات میں عرض کر دوں، میں اپنی سوسائٹی میں چونکہ اس کو دیکھتا ہوں اور سیکھنے کی عادت ہے تو سیکھتا رہتا ہوں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے بنائے ہوئے رشتے تو نبھاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے نہیں نبھاتے۔ اپنے بنائے ہوئے رشتے تو نبھاتے ہیں، قدرت کے بنائے ہوئے رشتے نہیں نبھاتے ہیں۔ دوست ہم نے بنایا، ارے اس کے لیے جان دے دیں گے، لیکن بھائی کے ساتھ رشتہ تو تیرا اللہ نے بنایا، اس کے لیے بھی تو کچھ دے، لیکن نہیں۔ اپنے بنائے ہوئے رشتے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے، لیکن قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کا پاس نہیں رکھا جاتا، لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ رشتے کو نبھاؤ، جہاں تک ممکن ہو رشتے کو مضبوط کرو، رشتہ ٹوٹنے نہ پائے، رشتے کو اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کرو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ جو ہے عمر میں برکت اور مال میں برکت کے حوالے سے، جو رشتے نبھانے کے حوالے سے سرکار نے فرمایا، صلہ رحمی کے حوالے سے فرمایا، اس کے فائدے سے مالا مال ہو سکے، رشتوں کو نبھاؤ۔ آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں بڑی عجیب سچویشن ہے، بڑی عجیب سچویشن، خاندان کے اندر ٹوٹ پھوٹ، بکھرے بچہ، عجیب سی کیفیت ہے، عجیب کیفیت ہے۔ ایک بھائی مالدار ہے، ایک بھائی کے بچی کی شادی اچھی جگہ پر ہو گئی تو دوسرا بھائی کڑ رہا ہے، اندر سے جل رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جادو ٹونے، یہ وہ سب سفلی علم سب کچھ کہ یار اس کو نقصان پہنچے، یہ کیسے خوش ہے، میں کیسے پریشان، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے کسی بھائی کو مالدار بنا دیا تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ بھائی تو میرا ہے نا، اس کا خیال رکھے۔ اللہ اکبر، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو شخص رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور رشتہ نبھائے گا، وہ کبھی فاقے میں آ ہی نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا۔ اور یہاں ایک بہت اہم حدیث آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں، 2 کاموں کی سزا، بلکہ 2 گناہوں کی سزا اللہ عز و جل
مرنے سے پہلے دے دیتا ہے. 2 گناہوں کی سزا اللہ رب العزت جل جلالہ مرنے سے پہلے دے دیتا ہے. ان میں سے ایک گناہ ظلم ہے اور دوسرا گناہ رشتہ توڑنا ہے. اس کی سزا اللہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے. اب آئیے چھٹی چیز کی طرف آتے ہیں. چھٹی چیز ہے اللہ کی یاد. یہ دل کو خوش کر دیتی ہے. یہ دل کو خوش. اب میں آپ کو دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا. میں دوسرے اینگل سے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آئے گی. آپ جس سے محبت کرتے ہیں اکیلے میں بیٹھے ہوں, اس کی یاد آئے گی تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ بولیے. اور محبت جس سے آپ کرتے ہیں وہ طاقت والا بھی, قوت والا بھی, احسان کرنے والا بھی, زندگی دینے والا بھی, عزت دینے والا بھی, مال دینے والا بھی, اولاد دینے والا بھی, حفاظت کرنے والا بھی. جب اس طریقے کا تصور ہم اپنے رب کے بارے میں دماغ کے اندر رکھ کر اس کو یاد کریں گے تو غم ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ اس طرح بھی یاد کرو نا اللہ کو. اس طرح بھی یاد کرو. ایک ہے اللہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا, ایک ہوتا ہے ہمارا رب سبحان اللہ, عیبوں کو چھپانے والا, رزق عطا کرنے والا, زندگی دینے والا, اولاد دینے والا, کہیں سے بھی پکارو سننے والا, بے قراری میں مدد کرنے والا, بیماری میں شفا دینے والا, بھوکے ہوں تو کھانا کھلانے والا, پیاسے ہوں تو پانی پلانے والا. جب اس انداز سے اپنے رب کو یاد کرو گے تو خوشی ہوگی کہ غم ہوگا؟ خوشی ہوگی نا. تو اللہ کی یاد, یہ چھٹی چیز ہوئی. اور آئیے اب آخری چیز کی طرف میں آ جاتا ہوں. یہ ساری چیزیں تفصیل چاہتی ہیں, لیکن میں ان تفصیل کی طرف شاید میرے اعتبار سے وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں تفصیل کی طرف جا سکوں. لیکن اب آخری بات کی طرف آتا ہوں, اور آخری بات ہے پاکیزگی. پاکیزگی انسان کو خوش کر دیتی ہے. اور اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو شادی میں بن سنور کے کیوں جاتے ہو بھائی؟ کیوں جاتے ہو بن سنور کر؟ اچھے کپڑے, پرفیوم, بال, ساری چیزیں ایک دم ٹپ ٹاپ ہو کر کے, اور پھر پوچھ بھی لیتے ہو کیسا لگتا ہوں. تو پاکیزگی, قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کہ پاکیزگی کی وجہ سے ہم خوش رہیں. ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض, اور 5 وقت کی نماز فرض کے ساتھ ساتھ شرائط نماز میں یہ چیز داخل کر دی, بدن کا پاک ہونا, کپڑے کا پاک ہونا, نماز کی جگہ کا پاک ہونا, تاکہ بندے تم خوش ہی خوش رہو. پاک رہو گے تو خوش رہو گے, اور پھر جب تم پاک رہو گے تو تمہاری شان معمولی نہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس لیے پاکیزگی سے بھی خوشی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے نا, کبھی کبھی آپ راستے سے گزرتے ہوں گے بارش کے موسم میں, چیکڑ آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو آپ کی خوشی ختم, ایک دم ٹینشن میں, یار یہ کیا ہو گیا, ارے بھائی میں چل رہا تھا نا کسی نے اڑا دیا, بس یہ پھر آپ ایکسکیوز پیش کرتے کرتے جائیں گے راستے میں. لیکن جیسے ہی آپ نے کپڑے کلین کر لیے, اچھے کپڑے پہن لیے, تو آپ کو خوشی محسوس ہو گئی. یاد رکھیں پاکیزگی آدھا ایمان ہے.